ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک لڑکا یوسف اپنے باپ یعقوب اور 11 بھائیوں کے ساتھ کنعان کے ملک میں رہتا تھا۔ اس کا باپ اس سے بہت پیار کرتا تھا اور اس نے اپنے بیٹے یوسف کو ایک خوبصورت کرتا بنوا کر دیا۔ ایک رات یوسف نے خواب میں دیکھا کہ اس کے بھائیوں کے کھیت کے پولے یوسف کے کھیت کے پولوں کو سجدہ کر رہے ہیں۔ جب یوسف نے یہ خواب اپنے بھائیوں کو بتایا تو اس کے بھائی اس سے جلنا اور اس سے حسد کرنا شروع ہو گئے۔ یوسف نے دوبارہ خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند اس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ جب یوسف نے یہ خواب اپنے بھائیوں کو بتایا تو اس کے بھائی اس سے اور بھی زیادہ جلنا اور نفرت کرنا شروع ہو گئے، اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنے بھائی یوسف کو لے جا کر ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا، جہاں سے اس کو اسماعیلیوں کے ہاتھ 20 روپے میں بیچ ڈالا، جو اس کو مصر میں لے گئے، اور اس کو فرعون کے ایک حاکم پوتیفر کو بیچ ڈالا۔ اس طرح یوسف پوتیفر کے گھر میں کام کرنے لگا۔ پوتیفر کی بیوی یوسف کو پسند کرنے لگی کیونکہ یوسف ایک خوبصورت لڑکا تھا، لیکن یوسف کو یہ بات پسند نہ آئی کیونکہ وہ اپنے مالک کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ یوسف کے انکار کی وجہ سے پوتیفر کی بیوی نے یوسف کو قید خانہ میں بند کروا دیا۔ اسی قید خانہ کے اندر اس کے ساتھ 2 اور لوگ بھی بند تھے۔ ایک دن ان میں سے ایک قیدی نے خواب دیکھا اور نہایت پریشان ہو گیا کیونکہ اس کے خواب کی تعبیر کرنے والا کوئی موجود نہ تھا، مگر یوسف نے اس کے خواب کا مطلب بتاتے ہوئے کہا کہ 3 دن کے بعد وہ اس جیل سے آزاد ہو جائے گا اور بادشاہ کے محل میں دوبارہ کام کرنے لگے گا۔ یہ بات سن کر دوسرے قیدی نے بھی یوسف سے اس کے خواب کا مطلب جاننا چاہا، جس کے جواب میں یوسف نے اس سے کہا کہ وہ 3 دن کے بعد مار دیا جائے گا، اور جیسا یوسف نے دونوں قیدیوں کے خواب کا مطلب بتایا ویسا ہی ہوا۔ کچھ عرصہ کے بعد یوں ہوا کہ فرعون بادشاہ کو بھی خواب آئے، مگر اس کے خوابوں کا مطلب کوئی اس کو بتا نہ سکا۔ اور ایسا ہوا کہ ان قیدیوں میں سے ایک قیدی جو رہا ہو کر بادشاہ کے محل میں خدمت کرنے لگا، اس نے بادشاہ کو یوسف کے بارے میں بتایا کہ کیسے یوسف نے اس کے خواب کی تعبیر بتائی اور 3 دن کے بعد ویسا ہی ہوا۔ یہ بات سن کر فرعون بادشاہ نے یوسف کو بلوایا تاکہ وہ اس کے خواب کا مطلب اس کو بتا سکے، اور یوسف نے بادشاہ کے خواب کا مطلب اس کو بتا دیا، جس کو سن کر بادشاہ اس سے نہایت خوش ہوا، اور اسی وجہ سے بادشاہ نے یوسف کو مصر میں دوسرا بڑا حاکم بنا دیا۔